آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سیر انڈیا اور میں ہوں عرفات احمد ڈینگ۔ آج خاص بات چیت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ممتاز بخاری جی، جو کہ ایکس ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ ہیں۔ سر، سواگت ہے آپ کا نیوز سیر انڈیا میں۔ شکریہ بہت بہت۔ ممتاز صاحب، کیا کارن ہے کہ آپ کو پونچھ ڈسٹرکٹ سے جو ہے جموں آنا پڑا؟ یہ ایک میں پریس کانفرنس دینے کے لیے یہاں آیا، آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے۔ اس کے دو پرپز ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ کو لوگوں کو ان لارج انفارم کرنے کے لیے کہ سپریم کورٹ میں کی جامع مسجد میں اور عیدگاہ میں غلط ہو رہا ہے، اس کو اور لوگ اس کے لیے تیار ہوں فیس کرنے کے لیے۔ دوسرا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور اوقاف جو ہے ان دونوں پراپرٹیز کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ جیسے سپریم کورٹ کی جامع مسجد کا سٹیج جو ہے ممبر رسول غلط استعمال ہوتا ہے، وہاں پوائزنس سپیچز کی جاتی ہیں، انتشار پھیلایا جاتا ہے بٹوین کمیونٹیز اور سب کو کافر کہا جاتا ہے اور گالیاں تک دی جاتی ہیں اور عزت مند لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں فرام ممبر رسول، اور یہ بند ہو اور جو چندہ وہاں جمع ہوتا ہے ان لیکس اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، وہ کہاں جاتا ہے، اور وہ جو پراپرٹی مولوی بشارت نے اپنے نام پہ کی ہے اس کو اوقاف کے حوالے کیا جائے۔ اور عیدگاہ کا جو کام چل رہا ہے انسپائٹ آف کورٹ سٹے، لوگوں نے وہاں کورٹ سٹے لیا ہے، یہ مولوی جو ہیں وہاں اس کورٹ کا بھی عزت نہیں کرتے اور وہاں چوری چوری کام کرتے ہیں۔ عیدگاہ 14 کنال زمین ہے، جس میں کہ وہ اگین وہاں اپنے ذاتی پرپز کے لیے ایک ماسک بنا رہے ہیں اور کچھ دکانیں تاکہ وہاں قبضہ کر لیں۔ تو یہ عیدگاہ جو ہے ایک پراپرلی ایک کمیٹی اب مقرر ہوئی ہے، ہم ڈی سی صاحب سے بھی ملے ہیں کہ امیجیٹلی یہ سب کام جو ہے گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں لے اور اوقاف والوں کی سپورٹ کرے تاکہ یہ اس جائیداد کو لوگوں کے پرپز کے لیے استعمال کیا جائے، اور ایک آدمی جو ذاتی طور اپنے نام اس نے کر لیا ہے اس سے واپس لے لیا جائے۔ شکریہ۔ ممتاز صاحب، باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا صرف آپ کو اکیلے کو ہی پرابلم ہو رہی ہے؟ نہیں، سب لوگ اس میں تعاون کر رہے ہیں۔ اس میں جو کورٹ سٹے ہوا ہے اس میں ہزاروں لوگوں نے دستخط کر کے دیے ہیں کہ یہ ہماری مرضی سے ہوا ہے۔ آج میں اکیلا اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے اور بھی کچھ کام تھا۔ آج ٹریفک بند ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو مولانا صاحبان ہیں یہاں آنا چاہتے تھے وہ نہیں آ سکے، گاڑی کی پرابلم اور دوسری تیسری چیزوں کی وجہ سے۔ میں اس کو پرنٹ کرنے میں بھی مجھے بڑا ٹائم لگا، تو چونکہ جموں پارشلی بند ہے جس کی وجہ سے میں اکیلا یہاں بول رہا ہوں، اور کچھ لوگ جو ہیں کسی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، اور مینلی یہاں ٹریفک جو بند ہے اس کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ صاحب، آپ کی جب ڈی سی پونچھ سے بات ہوئی تو انہوں نے کیا آشواسن دیا؟ ڈی سی پونچھ سے ہماری بات ہوئی، یہ تفصیل میں ہوئی، انہوں نے دوسری پارٹی سے بھی بات کی، لیکن وہ جو ہے نا وہ ایک تھریٹننگ لینگویج استعمال کرتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈی سی صاحب بھی کہتے ہیں یہاں لا اینڈ آرڈر پرابلم نہیں ہونی چاہیے ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ان کی یہ گدر ببکیاں ہیں۔ اب میں کہوں کہ میرے ساتھ 5-6 ہزار ڈاکٹر ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 23 مولوی ہیں، وہ کیا کریں گے؟ تو یہ ایک غلط قسم کی دھمکی ہے جو ڈی سی صاحب کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ سوسائٹی میں ایسی باتیں نہیں کی جاتی، اور خاص کر جو فرقوں کے درمیان یہ انتشار پھیلاتے ہیں اور بٹوین ریلیجنز آلسو ایون، اور کسی کو کافر کہتے ہیں، کسی کو جہنمی کہتے ہیں، اور پگڑی اچھالتے ہیں عزت مند لوگوں کی فرام ممبر رسول، اور فائری لینگویج اور ان پارلیمنٹری اور پوائزنس لینگویج استعمال ہوتی ہے وہاں، اور ایک ماحول خراب ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے کہ عام آدمی پہ برا اثر پڑتا ہے، جو بند کی ہو۔ ممتاز صاحب، یہ جو سٹے لیا گیا تھا، جو 14 کنال میں ایک یہ جو عیدگاہ بننا تھا، اس پہ سٹے کیوں لیا گیا تھا؟ کیا کارن تھا اس کے پیچھے؟ سٹے اس لیے کہ ہم نے ریکویسٹ کی ان لوگوں سے کہ آپ یہ کام بند کرو۔ پچھلے 25 سال سے یہ ایک دیوار بن لی ہے جو مکمل نہیں ہوئی، انسپائٹ کے لاکھوں پیسے جمع ہوئے، لاکھوں میں پیسے جمع ہوئے۔ ہم نے ریکویسٹ کی کہ ایک نقشہ لے کے عیدگاہ کو بنایا جائے، عیدگاہ فار عید نماز اونلی ہونی چاہیے، وہاں ماسک نہ بنے، وہاں دکانیں نہ بنے، لیکن وہ مانے نہیں۔ پھر مجبوری طور پر کورٹ نے سٹے دے دیا، ہم نے کورٹ سے سٹے لے لیا کیونکہ جج صاحب واز کنونس کہ یہ غلط ہو رہا ہے، انہوں نے ہمیں سٹے دیا اور سٹے چل رہا ہے اس وقت۔ ممتاز صاحب، سٹے کو امپلیمنٹ کروانا کہنے کا پولیس کا بھی کام رہتا ہے، تو پولیس کا اس میں کتنا یوگدان رہا؟ پولیس نے جب یہ انہوں نے کام شروع کیا تو پھر ہم نے جج صاحب سے پولیس کی طرف لکھوایا، پولیس ایس ایچ او نے کیا جسٹ سرسری طور پر کہ آپ بند کرو یہ کام، انسپائٹ آف دیٹ بیچ میں چوری چوری وہ کام کرتے ہیں، اچھا رول نہیں رہا۔
پولیس کا جہاں تک میرا آئیڈیا ہے کہ وہ کام بند کرنے میں امپلیمنٹ نہیں کر سکے کورٹ کا اسٹے. تو اب نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ اس میں ان مولویوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہو. وہ اس حد تک بھی ہم جانے کے لیے تیار ہیں. اگر کام بند نہ ہوگا تب تک ایڈمنسٹریشن اس میں مداخلت نہیں کرے گی تو ہم وہ بھی کریں گے. اب کیا مانگ کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے؟ کیا مانگ کرتے ہیں پولیس سے؟ کیا مانگ کرتے ہیں؟ ہم ایڈمنسٹریشن سے یہ مانگ کرتے ہیں اور اوقاف سے. پولیس کو تو ایک طرف رکھیں, چلو وہ دیکھ لیں گے ہم کہ وہ یہ عیدگاہ اسٹے کو امپلیمنٹ کروانا پولیس کا بھی کام رہتا ہے نا. ہاں وہی کرانا ہے نا. وہ انہوں نے اپنی طرف سے ان سے دستخط کرائے جج صاحب کے کہنے پہ کہ یہ بند کرو کام, لیکن پھر بھی وہ بیچ میں آ جاتے ہیں. اب دوسرا ہے کہ ان کے خلاف کیس رجسٹر ہوتا ہے. اگر ہم کورٹ سے لکھوا کے دیں گے ایس ایچ او کو تو وہ کیس رجسٹر کرے گا, ایف آئی آر لگے گا, کنٹیمپٹ آف کورٹ بنے گا. تو ہم چاہتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے اور اوقاف سے کہ ایڈمنسٹریشن حلف کرے اوقاف کی, اور وہ جو پراپرٹی ہے وہ ساری اوقاف کے انڈر آ جائے, اور باضابطہ ایک کمیٹی مقرر ہو, اکاؤنٹیبلٹی ہو جس میں چندہ جمع ہوتا ہے کہاں جاتا ہے, اور جو رسیدیں ہوں وہ اوقاف کی مرضی سے پرنٹ ہوں, اور ان کا اکاؤنٹ ہو کہ کتنی ہوئی, کتنا پیسہ آیا اور کہاں خرچ ہوا, اور ایک مثالی عیدگاہ بنے جو لوگ دیکھیں تاکہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ بنے. وہاں لوگ اس اٹریکشن سے بھی آئیں. جیسے رجوری میں ایک عیدگاہ بنی ہے خوبصورت قسم کی, اس پہ 7.5 کروڑ روپیہ لگا ہے, جس میں اس میں اوقاف نے بھی دیا, بابا غلام شاہ بادشاہ کی زیارت سے بھی آیا ہے. اور کچھ مولوی جو میں بھول گیا کہنا کہ ایک مولوی نے جمعے کے دن تقریر کی کہ جو نیاز بابا غلام شاہ بادشاہ کی جمع آپ دے رہے ہیں, یا ہمارے دادا کی بھی ایک زیارت ہے پمبروٹ میں, وہ ہمیں دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بابا غلام شاہ بادشاہ میں جو چندہ آتا ہے, نیاز آتی ہے, اس سے یونیورسٹیاں چل رہی ہیں, کالجز چل رہے ہیں, غریب لوگوں کو امداد مل رہی ہے, پیشنٹس کو اس ری ایمبرسمنٹ منی ملتی ہے لاکھوں میں جو غریب ہوتا ہے. تو وہ چندہ جو ہے ان کے پاس جانا چاہیے. یہ بھی ایک مولوی نے وہاں تقریر کی ہے پچھلے دنوں جمعے کے دن. چلیں شکریہ ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے. تھینک یو. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید ممتاز بخاری جی, جو کہ پریزیڈنٹ ہیں JNK اسٹیٹ آل انڈیا ہیومن رائٹس ایسوسیشن کے, اور ایکس ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ کے بھی ہیں, اور ان کو آپ سن رہے تھے. فی الحال آپ دیکھتے رہیے نیوز 7 انڈیا. میں عرفاظ احمد ڈینگ, کیمرہ مین شاہنواز کے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم. میں سید ام البنین فرام دا گلام کلوزٹ. میں بائی پروفیشن ایک ڈاکٹر ہوں, بٹ میرا پیشن ہمیشہ سے ایک آل لیڈیز اسٹور کا تھا جو ہم رن کر رہے ہیں الحمدللہ ابھی کا مسجد چوک بٹھنڈی میں, جس کے ہم وجہ سے کافی جانے جاتے ہیں. وہ ہماری اسٹچنگ ہے. ہماری اسٹچنگ کافی سپیریئر ہے, اور آپ ایک بار ٹرائی کریں آ کے. بہت ماڈرن کانسیپٹس پہ بیسڈ ہے, اور پرائزز بہت ریزنیبل ہیں. ہمارے پاس ہندوستانی اور پاکستانی ہر طرح کا ڈریس مٹیریل, فٹ ویئر, ہینڈ بیگز, میک اپ, لانجری, وہ سب اویلیبل ہے. ہمارے پاس ایک بار وزٹ کریں, آئی ایم شیور آپ بہت خوش ہوں گے. تھینک یو.